آج جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ May 9 کے حوالے سے کہا ہے ان لائن ود دا ریزالو آف دا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان دا فورم کمیٹڈ with that planners, instigators, abettors and perpetrators, desecrators of Shoda monuments and attackers of military installations on May 9 would certainly be brought to justice under the relevant provisions of the law and constitution. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے 9 مئی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون جوڈیشل کمیشن بنا پائے گی؟ سلمان صاحب دیکھیے، جوڈیشل کمیشن کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہے اس سے ہٹ کے کوئی کارروائی ہو. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک بڑے تناظر میں معاملات کو دیکھے گا کہ اس دن کیا ہوا. لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً ملوث تھا آگ لگانے میں، کچھ ایسی حرکت کرنے میں، تو اس کے خلاف بالکل قانون کے مطابق مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خرم دستگیر صاحب، آپ تو ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں، آپ اس کور کمانڈر کی جو آج ان کی جو پریس ریلیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہا ہے کہ کس طرح ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم ملوث تھے الیکشن کے اندر، حالانکہ ہم نہیں تھے. پھر اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. کتنا مشکل ہوگا ان کے ساتھ کسی قسم کی، جس طرح آپ کہتے ہیں، ریکنسیلیشن کرنے کا، جب ایک سینٹیمنٹ یہ بھی ہے؟ دیکھیں، 9 میں ایک ریڈ لائن ضرور ہے، کیونکہ وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. جب آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں گے، آپ پشاور میں 150 جانور زندہ جلا دیں گے، آپ GHQ کے گیٹ پر حملہ آور ہوں گے، آپ پنجاب پولیس کے سینکڑوں اہلکاروں کی ہڈیاں توڑیں گے، ان کو ڈنڈے ماریں گے، ان پہ پیٹرول بم پھینکیں گے، یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. مگر PTV کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تھا اور جب پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو تب تو یہ رد عمل نہیں آیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں یہاں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. مسلم لیگ نون کو اس وقت ان لوگوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تھا، کیونکہ جب نہیں نمٹا گیا، جب پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز پہ لوگ ڈنڈے لے کر قابض ہوئے، وہاں کروڑوں کا اکوپمنٹ توڑا، چونکہ ان کو سختی سے نہیں نمٹا گیا تو انہی لوگوں نے جا کر ریڈیو پاکستان پشاور کو 9 سال بعد آگ لگا دی. تو لہٰذا، اور اگر چونکہ اسلام آباد پولیس کی ہڈیاں توڑنے، اگر آپ یاد ہے افسران کی ہڈیاں توڑی گئی، ہسپتالوں میں گئے، چونکہ ان سے سختی سے نہیں نمٹا گیا. یہ لیکن جمہوریت ہے جی، سیاسی احتجاج ہے، لہٰذا انہی لوگوں نے جا کر پھر لاہور پولیس پر جا کر انہوں نے پیٹرول بم پھینکے، ان کو ڈنڈے مارے، ان کی گاڑیاں جلائیں، ان کی گاڑیاں نہر میں پھینکی. تو لہٰذا یہاں ایک بڑا سیریس ایشو ہے، کیونکہ اگر ہم نے ابھی بھی May 9 سے ڈیل نہ کیا تو میں آپ کو، اور یہ میں بات لکھ بھی چکا ہوں اب، کہ پھر مجھے یہ خدشہ ہے اور بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ان کو باقاعدہ عدالتوں کے ذریعے، دیکھیں پکڑنا کوئی سولوشن نہیں، پھر کیا کریں؟ سزائیں ملنی چاہیے نا، ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سزائیں ملنی چاہیے. اور اگر ہم نے نہ کیا تو پھر اس ملک میں فاشزم آ کر رہے گا، ہم اس کو روک نہیں سکتے. جی سلمان صاحب. دیکھیں، میں عرض کروں، یہ فاشزم کا خطرہ ہم ذرا زیادہ بیان کرتے ہیں. ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا اس میں کتنے لوگ PTI کے تھے اور کتنے لوگ PTI کے علاوہ تھے، اس میں ہم چاہتے ہیں ایک تحقیق ہو، پتہ چلے کہ اس دن کیا ہوا. ہمارا موقف یہ ہے کہ PTI کے لوگوں نے وہ کام نہیں کیے جو ان سے منسوب کیے جا رہے ہیں، یا بہت کم تعداد گھس بیٹھے تھے آپ کے اندر، آپ کا یہ ہے نا. کیوں میں عرض کروں نا، کیے ان کو کیوں نہیں آج دن تک سزا دی گئی جن کے بارے میں واضح ثبوت موجود ہیں؟ مگر میں آپ کو یہ بھی کہتا کہ ان کے راستے میں، آپ دونوں سینئر سیاستدان ہیں، اس کے بعد جو کمیشن بنے گا اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. اسی طرح ہی ہوگا کہ 20 سال کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی طرح. گزارش جی منیزے، اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں اس ملک کی تاریخ کوئی بہت تابناک نہیں ہے. سپریم کورٹ پر ان کی جماعت نے حملہ کیا، ماڈل ٹاؤن کا سانیہ ان کے دور حکومت میں ہوا، اس سب کی بھی تحقیق نہیں ہو سکی، کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی. جن لوگوں نے وہ کام کیے ان کو سزا کبھی نہیں ملی. تو یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہے کہ اس ملک میں بہت پراسرار قسم کے جرائم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کہیں مٹی میں دب جاتے ہیں. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. بالکل میں یہ کسی صورت بھی میں طرفداری نہیں کروں گا کسی ایسے شخص کی جو ہلڑ بازی کرتا ہے، جو اداروں پر حملہ کرتا ہے، اس کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا. لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے، کس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ہمارے لوگوں نے کیا کیا، اور کسی اور نے اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا. یہ تمام بات سامنے آنی چاہیے.